لیکن ایسے نہیں، آپ کا دل کہیں اور ہو، زبان کہیں اور چل رہی ہو تو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن دل بھی لگا ہو اور زبان بھی ذکر کر رہی ہو تو پھر سب کچھ ملتا ہے۔ آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ غوث اعظم کو کیا نہیں ملا ہے۔ غوث اعظم کو سب کچھ ملا ہے، لیکن امت محمدیہ کو سبق دینے کے لیے غوث اعظم نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے جو ہے آپ نے مصائب و آلام جھیلے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میری مصیبت کو اگر پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک رات میں ایک قرآن مکمل کیا ہے، روزانہ ایک قرآن پاک 15 سال تک مکمل کرتے رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم سے 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، ہم سے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ ہر رات قرآن کا پورا قرآن مکمل فرما رہے ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا اور تکلیف پہ تکلیف، یعنی بھوک کا اتنا جو ہے بھوک اتنی لگی ہوئی تھی کہ میں جنگل کی طرف پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں 70 فقراء یعنی کچھ تلاش کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیز۔ میں وہاں سے چل دیا، میں نے سوچا کوئی جدی بڑی چیز مل جائے تاکہ مجھے جو ہے کھانے کو مل جائے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، اتنی تیز بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، علم حاصل کر رہے ہیں جب تک پیدائشی بنی ہے، دنیا کے علم ٹیچر جو ہے پیروں کو وہ سبق دے رہے ہیں کہ انگوٹھی پہن کر کے کوئی فقیر نہیں بن سکتا ہے، پاگ رکھا کر کے کوئی درویش نہیں بن سکتا ہے۔ اگر پیر اور فقیر کوئی بن سکتا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا۔ جو عالم ہوتا ہے وہی فقیر بھی ہوتا ہے، وہی درویش بھی ہوتا ہے۔ بال رکھا کر کے گھوم رہے آپ کو ٹھگنے کے لیے، یہ پیر فقیر نہیں ہے، سب سے بڑے پیر غوث اعظم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے مدرسے میں پڑھتا تھا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج تو مدرسوں کے یہاں تو مدرسوں میں جا کر کے آپ دیکھیے بہترین کھانا بچوں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ یہ بچے تعلیم حاصل کریں، لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا، کھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اپنے گھر سے لے کر کے جاؤ، اگر نہیں ہے تو نہ بھوکے رہو یا واپس چلے جاؤ۔ لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن بہت بھوک لگی، اتنی بھوک لگی کہ میرے پیٹ سے آواز آ رہی تھی بھوک بھوک۔ عبدالقادر کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور میں نے کیا دیکھا کہ کسی نے کوئی آیا ہے مسجد کے اندر اور اس نے ٹفن کھولا ہے تو کباب کی خوشبو پوری مسجد میں جو ہے پھیل گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سلام پھیرا تو اس کی طرف دیکھا، جب اس کی طرف میں نے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ٹفن کھول کر کے روٹی نکال کر کے جو ہے کھانے کی تیاری میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ شامل کر دیتا تو میں بھی کچھ کھا لیتا۔ کہتے ہیں میں نے اتنا ہی سوچا تھا، اس نے کہا بچے ادھر آ جاؤ، دیکھو اس کھانے میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت یہی ہے اگر بھوک لگی ہو، اگر کوئی کھانے کے لیے آپ کو پوچھے تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے کھا پی کر کے آیا ہوں۔ آج ہمارے گھر کا ہمارے یہاں کا یہی اصول ہے، ہم رشتے داری جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رشتے داروں نے سب کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجیے، نہیں میں گھر سے ہی کھا کر چلا ہوں، لیکن پیٹ بھوکا ہوتا ہے پھر بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ سنت